السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ نظم کا آغاز کریں گے۔ نظم حمد پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری کا پہلے تعارف دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات چند آپ کو بتاؤں گی میں۔ حفیظ جلندری 1900 ان کی سن پیدائش، 1982 سن وفات ہے۔ حفیظ جلندری جو ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا۔ جی اسٹوڈنٹس، محمد حفیظ ان کا نام تھا، حفیظ تخلص تھا، ان کا تخلص حفیظ تھا۔ جلندر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، یعنی کہ گھریلو حالات اچھے نہ تھے ان کے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی، تعلیم بیچ میں ان کی رہ کے مکمل نہ کر سکے۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے انہیں یہ شوق ملا تھا۔ چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردگی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے، یعنی کہ اہم بات کیا، ادبی رسائل میں لکھ رہا، فطری ذوق رکھتے تھے۔ مشاعروں میں انہوں نے شہرت انہیں دی، جو مشاعرے ہوتے ہیں ادبی مشاعرے جن میں شعر و شاعری کم ہوتا ہے، کلام پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید جو ہے کہ انہوں نے مختلف سرکاری محکموں میں بھی کام کیا، مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ پاکستان کب آئے؟ 1947 میں۔ لاہور میں 1982 میں انہوں نے وفات پائی۔ پھر ان کا مزار جو ہے اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ یہ جو میں نے باکس میں کوسچن لکھا ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو مختصر سوالات کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ زبان کی صفائی، سادگی، سود و گداز، موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پھر یہ کہ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ حفیظ جلندری کی باعث فخر تخلیق کیا ہے تو ہم کہیں گے قومی ترانہ۔ انہوں نے دیگر بھی قومی نظمیں لکھی ہیں حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے، یعنی کہ ان کا جو کلام تھا انہیں اس پہ پورا عبور حاصل تھا۔ اب مزید آپ سے کوسچن، یہ بھی شارٹ کوسچن میں MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کون سی اصناف، کس مطلب نظم، غزل، اس میں کس میں انہوں نے طبع آزمائی کی، تو انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم میں طبع آزمائی کی، یعنی کہ اس میں لکھا انہوں نے۔ اب ان کی قابل قدر تخلیق کیا ہے؟ شاہ نامہ اسلام ان کی قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے کہ یہ جو ان کا شاہ نامہ اسلام ہے، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ قومی شاعری، ملی اور رزمیہ شاعری۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں، اب تصانیف کے نام بھی آپ کو شارٹ کوسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چونٹی نامہ، یہ ان کی تصانیف کے نام ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، نظم کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ نظم حمد، سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ نظم حمد جو ہے، حمد کہتے کس کو ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کن مطلب ہو جا، عالم دنیا، کشا کش کھینچا تانی، صدا آواز کو کہتے ہیں۔ ہاؤ ہو مطلب شور و گوگا، شور و گل۔ نظام سلسلہ ہوتا ہے، آسمانی یعنی کہ آسمانی سلسلہ، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ جاویدانی مراد ہمیشہ رہنے والی، لا زوال، جس کو زوال نہ آئے۔ باغبانی، ویسے تو اس کا لفظی مطلب ہے باغ کے اندر جو کام کیا جاتا ہے، باغ کی جو رکھوالی نگہداشت کی جاتی ہے، وہاں پہ باغ بانی سے متعلقہ پودے لگانا، ان کی کیئر کرنا، لیکن یہاں باغبانی سے مراد دنیا کی نگہبانی ہے۔ جلوہ آرا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا۔ مظاہر، مظہر کی جمع ہے، مطلب نظارے۔ داتا، یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ دسترخوان، نعمت کے۔ دسترخوان ایک ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس پر بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن نظم میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ معنی جو حقیقی اور مجازی معنی میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پہ دسترخوان سے مراد زمینی نعمتیں، پھل پھول، سبزیاں، فصلیں وغیرہ ہیں۔ جی عزیز طلباء، اب ہم تشریح شروع کرتے ہیں۔ شعر آپ کا پہلا اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔
یہاں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پتا ہو کہ جو نظم حمد جو ہوتی ہے نا، اس کی جو شاعری ہوتی ہے وہ عشق حقیقی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور صرف جب اس کو تخلیق کیا تو ایک لفظ کن کہہ دیا اور فیکون ہو گیا، کہ اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا، پورا عالم اللہ تعالیٰ کے ایک کن کہنے سے تخلیق ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی و قادر ہے۔ اب دوسرے مصرے میں کہتا ہے کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، کہ اسی طرح دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات سے بھر دیا، اسے چہل پہل کا مرکز بنا دیا، خوبصورتی اس میں بھر دی، اس میں چرند پرند نباتات و حیوانات ہر چیز اس کی خوبصورتی کے لیے پیدا کر دی۔ حوالہ شعر اس کا ہوگا، زمیں کو رونقیں بخشیں تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی بھی ہے تیرے نور کے دم سے۔ دوسرا شعر دیکھیں، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کا واحد اور اکیلا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس سلسلے کو، جو آسمانی سلسلہ ہے یا زمینی سلسلہ ہے، اس کو چلا رہی ہے، جو حاکم ہے، اور وہی ذات ہے، وہی ایسی ذات ہے جس کا ہونا ہمیشہ کے لیے ہے، جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، جو ہمیشہ رہے گی، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ ہی سارا چلا رہا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار جو ہے اس کا اصل نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو دن رات کا سلسلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کون اس نظام کو چلا رہا ہے؟ تو وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن سے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے یہ نظام چل رہا ہے۔ اگلا شعر ہے، اس میں بیٹا آپ لوگ حوالہ شعر میں شعر نمبر 2 میں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں۔ پہلے چاند میں، کہکشاں میں، پھولوں میں، یہ میں یعنی کہ اندر، اور دوسرا میں یعنی کہ شاعر اپنی ذات کو کہہ رہا ہے، میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں۔ تیسرا شعر، زمین پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اب یہاں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کے طرح طرح کے نظارے ہمیں اس دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اسی داتا نے، اسی ذات نے تمام مخلوقات کے کھانے کے لیے انتظام کیا ہے، دسترخوان بچھائے ہیں، کھانے کو نعمتیں دی ہیں ہمیں۔ حوالہ شعر میں آپ لکھیں گے، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد، عیاں ظاہر، آج تک یہ راز حقیقت راز ہے، مطلب کہ ہم نے اللہ کے بارے میں بہت جانا، بہت ہم اس کے بارے میں جان گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی وسیع ہے، اس کے ایسے راز ہیں کہ ہم ابھی بھی ان پورے رازوں کو نہیں پہنچ سکے، نہ ہی پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، دیتا ہے، اس نے پھل سبزیاں ہمیں دی ہیں، اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یعنی کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہ صرف کھانا ہے بلکہ شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ آپ نے مصنف کا تعارف اور پہلے جو 3 اشعار آج ہم نے پڑھے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ان کے معنی اور تشریح یاد کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔